محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیارہ مریخ کا شرف چل رہا ہے اور سیارہ مریخ یا مارس کے شرف یا منگل کا عشاء جو وقت ہوتا ہے وہ کیپریکارن میں انٹر ہوتے ہی اس کا شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں لاعلاج امراض کا علاج، سحر و جادو کا علاج، نظر بد، بیماریوں کا، کمزوری کا، یہ سب علاجات اس میں ہوتے ہیں۔ آج میں آپ کو ایک صدری عمل بتا رہا ہوں جو کہ آپ لوگوں کو کم معلوم ہوگا، بہت کم لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ ہوگا۔ تمام لوازمات مریخ کے مطابق رکھنے ہیں۔ رنگ سرخ، کلا یعنی کپڑے جو آپ پہنیں گے وہ سرخ ہوں گے۔ آپ کے سر پہ پگڑی سرخ ہونی چاہیے، ٹوپی سرخ ہونی چاہیے، سر کا تاج جو ہے وہ سرخ ہونا چاہیے، اور کمرے میں جو بلب جلے گا وہ بھی سرخ ہونا چاہیے۔ بخورات برج حمل، مریخ اور عقرب کے حساب سے آپ استعمال کریں گے اور اس کو پڑھیں گے۔ اس سیارہ مریخ سے تعلق رکھنے والے دو بروج برج حمل اور عقرب ہیں۔ حمل اور عقرب یہ مریخ کا موکل ونکگائل اور یہ جو ہے حمل کا موکل تکزائل اور یہ عقرب کا موکل زوائل۔ تو اس کے پڑھنے سے جو ہے وہ ڈائریکٹ جو ہے اس کا فیض حاصل ہوتا ہے۔ یہ بہت سریع الاثر ہے اور اسے معمولی نہیں سمجھنا۔ اب میں آتا ہوں اس کی طرف کہ یہ برج حمل سے منسوب ہے۔ اللہم یا بشمخ بشمخ زالا ہامو شیت سونا، اللہم یا بشمخ بشمخ زالا ہامو شیت سونا، اللہم یا بشمخ بشمخ زالا ہامو شیت سونا۔ یہ دعائے بشمخ ہے جس کے لیے لوگ جو ہیں آپ کو میڈیا پہ مشہور کر رہے ہیں دعائے بشمخ۔ یہ دعائے بشمخ کی پہلی عبارت ہے۔ دعائے بشمخ 12 بروج کے فرشتوں کی تسبیحات ہیں، اور اس بشمخ بشمخ ظالام و شیط سون کا مطلب ہے اے بلند و بالا مرتبہ اور اچھے ناموں اور صفات والے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء ہیں، اور یہ دعا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی، اور یہی دعا حضرت شیخ سید احمد بدیع الدین زندہ شاہ مدار العالمین قطب مدار شاہ مدار، ان القاب سے مشہور جو ہیں ہستی، انہوں نے اس پہ عمل کیا تھا، اور اسی کا عامل جو تھا حضرت سیدنا غوث العظم غوث سمدانی قطب ربانی قندیل نورانی محی الدین حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی دعائے بشمخ کا جو تھا وہ چلا کیا تھا۔ اس کی دعوت جو تھی دعائے بشمخ کی حضرت غوث العظم غوث سمدانی قطب ربانی محبوب سبحانی قندیل نورانی محی الدین حضرت شیخ عبد القادر جیلانی البغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ادا کی تھی۔ اور اس کا جو دوسرا برج ہے وہ عقرب ہے، اور عقرب کے جو ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء کی جو عبارت ہے وہ ہے اللہم یا نور عرش ارعیش اشل اسون،
اللہم یا نور ارعش ارعش ارعیشش ارعیش ارعیشش الاسون، اے وہ ذات جو عزت و قہر و جبروت ظاہر و باطن کے مالک ہیں. ظاہر و باطن میں عزت قہر و جبروت کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. تو اسی کی یہ عبارت ہے. اور یہ دعائے بشمخ کی جو ہے 8ویں سطر ہے جو کہ برج اقرب سے منسوب ہے. اور ان کے فوائد، کیونکہ یہ فرشتوں کی ڈائریکٹ تسبیح ہے اور یہ ڈائریکٹ یہ فرشتے ہیں، تو یہ اس کو پڑھتے ہیں تو آپ کو ان کی تاثیرات مکمل واضح اور جو ہے آپ کو نظر آنے والی تاثیرات عطا ہوگی اگر آپ اس کو عمل کو کریں گے. تو اس کے عمل سے آپ لوگ جو ہیں مریخ کی نحوست کی کاٹ کر سکتے ہیں. مریخ کے جو ہیں پازیٹیو ریز جو ہیں اس سے لوگوں کو فائدہ دے سکتے ہیں. تو اب آتے ہیں اس کے پڑھنے کی طرف. تو مریخ کے اعداد 1157 729 اور 901. اس کو آپ ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ اس کو برج حمل کے ساتھ کریں گے علیحدہ سے تو علیحدہ سے عبارت بنے گی، اور اس عبارت میں جو ہے تو یہ 1886 مرتبہ ہوتا ہے اس عبارت کو. پھر ہم جو ہیں اس کو پڑھیں گے اجبیہ بحق بشمخ تو اس کو آپ پڑھیں گے. اور سرخ لباس، سرخ کلا، سرخ روشنی، اس طرح سے آپ پڑھیں گے. اگر اس کا آپ کو علم نجوم کی نالج ہے تو پھر آپ اس کو برج حمل کے طالع وقت میں شروع کریں اور کوشش کریں پھر جب برج حمل کا طالع ہو تو اسی میں ہی کریں. اسی طالع میں اگر آپ اس کو پڑھتے رہیں گے، یعنی اسینڈنٹ زوڈیکل سائن جو ہوگی وہ ایریز ہوگی، اور آپ اس کو پڑھیں گے تو اس کی تاثیرات جلدی ظاہر ہوں گی. یہ ایک سمجھو کھلی کرامت ہے اور اصل علم جفر ہے. اس کا رنگ سرخ اور اگر طالع میں اگر آپ پڑھیں گے طالع وقت میں تو حمل کا انتخاب کریں. اور اگر آپ اس کو سات کے حساب سے پڑھیں گے تو مریخ کا انتخاب کریں گے. تو جو آپ لوگوں کو آسانی سمجھ میں آئے اپنے ٹائم ٹیبل کو اس کے مطابق سیٹ کریں اور 9 دن اس کا عمل کریں. 9 دن کے عمل سے آپ جو ہیں برج مریخ اور حمل کی روحانیت کے عامل ہو جائیں گے. اور اس کے ساتھ اگر آپ اقرب کا عمل جب کریں گے تو وہ بھی ساتھ میں کریں گے، پھر اس کے لیے ٹائم جو ہوگا وہ تھوڑا تبدیل کرنا پڑے گا، کیونکہ اس کے لیے جو عزیمت بنے گی وہ علیحدہ سے میں لکھ رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے. تو مریخ کے اعداد 1157 اور پلس جو ہے اس کو 901 ملائیں گے. اس کو تعداد کو آپ اکائی میں لے سکتے ہیں، اکائی میں کر دیں. کوئی 2058 ہے تو آپ 59 کر لیں.
تو اس کی جو عظیمت ہوگی وہ 2058 مرتبہ 59 مرتبہ آپ پڑھیں گے، اور اسی دوران ہی جب آپ مریخ کا عمل کر رہے ہیں تو عقرب کا اگر کریں گے تو پھر آپ پڑھیں گے عجب یا زوائل. اب بحق جو کریں گے وہ آپ یا نور ارش، یا نور ارش، نور عرش، اس طرح سے اس کو آپ یہ تعداد پوری کریں گے، اور یہ بھی 9 دن کا ہی عمل ہوگا. تو 9 دن کا عمل ہے، اور یہ دونوں اس کے لیے جو طالع وقت کا آپ انتخاب کریں گے، اگر آپ کو ایسٹرالوجی علم نجوم کا پتہ ہے تو پھر آپ طالع وقت کا جو انتخاب کریں گے وہ مریخ وہ آپ جو ہے عقرب کا کریں گے، اسینڈنٹ جو ہوگا یا طالع، اور اس کے لیے جو اگر 7 کا آپ انتخاب کرنا چاہتے ہیں تو مریخ کو ہی رکھیں گے. تو یہ 9 دن کا یہ عمل ہے جس سے برج مریخ کی روحانیت اور عقرب کی روحانیت ہوگی. لیکن اس کے لیے آپ کو پانی کا اپنے پاس رکھنا دوران عمل لازمی ہے. دریا کا پانی، بہتے ہوئے دریا کا پانی یا سمندر کا پانی لے آئیں، اور دوران عمل آپ کو یہ چیزیں رکھنا لازمی ہے. اس عمل کے کرنے کے دوران 9 دن کا عمل ہے. جب آپ اگر آپ کے گھر کے قریب کوئی نہر، مچھلیوں کا تالاب ہے تو اس میں آپ روزانہ کچھ نہ کچھ بنیت صدقہ ڈالا کریں، اور پرندوں کو سرخ جو ہے رنگ کی جو ہے دال ہوتی ہے وہ کھلائیں. تو اس سے جلدی جو ہے موکلان عظیمت جو ہیں وہ آپ لوگوں سے مانوس ہوں گے، اور آپ لوگ جو ہیں اس سے بہت جلد جو ہیں کامیابی کی طرف گامزن ہو جائیں گے. اور اس کے کرنے سے بہت سارے فوائد ہیں، سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں. ہر بندش کو کھول سکتا ہے برج عقرب. آپ کو پتہ ہے عقرب کا جو تعلق ہے آب سے ہے، برج آبی برج ہے، اور یہ دریا سے تعلق رکھتا ہے، بہتے ہوئے پانی سے تعلق رکھتا ہے. آپ لوگ اس کو کریں گے تو آپ لوگ اس سے استفادہ کریں گے، لوگوں کی خدمت کریں گے، مخلوقات کی خدمت کریں گے. یہ نہیں ہے کہ سلاسل کے پاس کچھ نہیں ہے، سلاسل کے پاس سب کچھ ہے، لیکن سلاسل آپ لوگوں کو دیکھ کے عطا کرتا ہے. آپ کس نیت سے جاتے ہیں، آپ اپنے مرشد کے ساتھ کون سا ظن رکھتے ہیں. اگر اس نے ظن رکھیں گے تو آپ لوگوں کو عطا کیا جائے گا، اگر نہیں رکھیں گے تو آپ لوگوں کو کچھ نہیں ملے گا. اور اسی طرح سے جتنے بھی بزرگان دین ہیں انہوں نے بڑی سخت ریاضتیں کی تھیں. یہ تو ایک چھوٹا عمل ہے، انہوں نے جو ہے بڑی سخت ریاضتیں کی ہیں، اور اسی وجہ سے ان کا فیض آج تک جاری ہے. اور انہوں نے خلق خدمت کے تحت جو ان کو عطا ہوتا تھا نظام خانقاہی میں لوگوں کی مخلوقات خدا کی خدمت کرتے تھے، لوگوں کو روٹی کھلاتے تھے، کھانا کھلاتے تھے، اور یہی طریقہ ہے. ان عملیات میں لازماً توشائے موکلان دینا چاہیے، یعنی موکلوں کا نیاز. اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کو روزانہ کے بنیاد پہ کچھ نہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ صدقہ کرتے رہنا چاہیے. اگر دریا قریب ہے تو تالاب قریب ہے مچھلیوں کا تو اس میں ڈالا کریں، تو آپ لوگ جو ہیں اس سے استفادہ کر لیں گے. بہت سارے اس کے فوائد ہیں، جو کریں گے وہی پائیں گے. خدا حافظ.